اس لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ جو چیئرپرسن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. بہت شکریہ میڈم آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میڈم سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ بھاگ دوڑ سنبھالی پروگرام کی اور اس میں کیا ایسے فلاز تھے جس کو آپ نے امیجیٹلی ایڈریس کیا؟ الٹیمیٹلی سال سے اوپر کا ٹائم ہے, کچھ نہ کچھ ایونیوز ایڈریس ہوئے ہوں گے, کوئی بہتری آئی ہوگی, کوئی چیزیں آئی ہوں گی, ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے وہ بتائیے گا. جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے پلیٹ فارم سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہے, اور جیسے آپ نے اس کا انٹروڈکشن دے دیا تو پھر سے مجھے اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے کچھ چیدہ فیچرز ہیں جو میں آپ کے توسط سے رکھنا چاہوں گی. کہ یہ ویژن تھا, ایک ویژنری لیڈر جو ہماری تھیں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع نہیں دیا, وہ ہم سے جدا ہو گئیں. لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے اس کو بنانے کا وہ ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو اب بھی صدر پاکستان ہیں ان کو جاتا ہے. اور انہوں نے جو اس میں ایک بہت خوبصورتی رکھی جس سے بہت لوگ شاید واقف نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ اس پروگرام نے ہماری جو ملک کی خواتین تھیں ان کو نہ صرف مالی امداد دیتا ہے بلکہ اس نے ایک سٹیٹس دیا ہے, ایک ریکگنیشن دی ہے. ہم نے اس پروگرام نے چونکہ ہم نے اس کا جو مین فیچر یہ ہے کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ جو گھرانے کا سربراہ ہے وہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں خاتون خانہ کو. تو اس وجہ سے جو ہے ایک بالکل چینج آیا ہے بہت بڑا ہمارے سوسائٹی میں, کہ وہ خواتین جن کا کبھی کوئی نام نہیں تھا, رجسٹریشن نہیں تھی, اب یہ ہے کہ اس پروگرام کی, کیونکہ ہماری ایک شرط بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قومی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے, تو اس پروگرام نے عورت کے وجود کو تسلیم کروانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. وہ خواتین, میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, بہت سارے ایسے علاقے ہیں دوسرے صوبوں میں بھی ہیں جہاں خواتین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلیں گی, یا ان کا شناختی کارڈ بنانا تو پھر بہت دور کی بات ہے. اس کی وجہ سے, اور میں زرداری صاحب کو کریڈٹ ضرور اس کا دوں گی پریزیڈنٹ صاحب کو, کہ یہ انہوں نے جو شرط رکھی اس کی بدولت وہ بے نام گمنام عورتیں کروڑوں کی تعداد میں ان کو جو ہے نا شناخت ملی ہے, وہ ایک قومی دھارے میں شامل ہوئی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم رجسٹریشن کے وقت بے فارم بھی مانگتے ہیں, تو بچوں کی رجسٹریشن, بچیوں کی خاص کر کے بے فارم میں لوگ اندراج کرا رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک تو اس پروگرام کا بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے اس کو ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ریکگنیشن, عورتوں کو ایک سٹیٹس دیا ہے اس پروگرام میں جو پہلے نہیں تھا. تو اس کے بعد جو میں نے جب یہ جوائن کیا تو میں, کیونکہ وہ صدر پاکستان کے پاس جب میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے صرف 2 چیزیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو, اور جو ہماری ادائیگیاں ہماری بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو ہوتی ہیں وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوں. اس پہ ہم کافی حد تک کام کر چکے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بینکوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کے یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کا بھی یہی ویژن ہے, انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی ہم کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو عزت اور احترام سے ادائیگیاں ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی. دیکھیں اتنا بڑا پروگرام ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوں گے. جہاں 1 کروڑ خاندانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ بس بالکل سب کچھ صحیح ہو گیا ہے, لیکن اس کو اس وجہ سے تنقید اس پہ کرنا میں جائز نہیں سمجھوں. ایٹ لیسٹ کم از کم دیکھیں 1 کروڑ خاندان جو ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, اور ایک پورا سائیکل ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم بچے کی پیدائش سے لے کر بچے کی ایجوکیشن تک جو ہے وہ اپنے خاندان, جو بے نظیر خاندان ہیں, جو بینیفیشری خاندان ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں.